الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم صحابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود
فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگر کوئی باز نہ آئے تو ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، 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 شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ آج کہتے ہیں ہم بھی کہیں عاشق رسول ہیں، میں کہو عشق دسن کی لوڑ ہے، دسن والی چیز ہی نہیں ہوتی۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ تو منافق ہوتا ہے جو غلط بات کر کے پھر قسمیں، میں نے پورا جو رکوع کے قریب پڑھا ہے تو ایک دو ایسے کم ہے، میں غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے منافق بک بک کر رہے تھے، راستے میں چل رہے تھے ساتھ، کہنے لگے انہیں پتہ لگ جانا ہے کہ لکھ فوج کھڑی ہے، انہوں نے انج ہو جانا ہے، انہوں نے انج ہو جانا ہے، انہوں نے انج ہو جانا ہے۔ تو میں بکواس سے وہ کیتے تھے، میرے آقا نے انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا نہیں یحلفون باللہ لکم لی صحابہ نے کہا یہ قسمہ چاندے نہیں جناب اسی مسلمان ہیں۔ کون؟ اللہ رسول دا انہوں حیا کوئی نہیں، اللہ رسول دا حیا ہوگا تو جناب نے ختم نبوت تے بک بک کرنی یحلفون باللہ لکم لیردوکم، ٹیویاں تے آ کے اللہ رسول کو راضی نہیں کر رہا، تھوڑے ووٹراں نوں راضی کر رہا۔ اس تو بڑا کیڑا خبیث ہونا کائنات وچ جڑے ایڈے بڑے ظالماں نوں پھر ووٹ دے۔ جڑا کوئی بیٹھا وہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں، ہاں جی جڑا کسی کا کوئی چمچا کڑچا بیٹھا میرے وہ گفتگو ہی کوئی نہیں۔ میں وہ واسطے ایک دعا منگتا اللہ قیامت تک وہ نسلوں بھی انہوں کا غلام رکھے، ایویں جی اے برباد ہوئے وہ نسل بھی برباد ہو، جڑا حضور کا غلام بیٹھا میں وہ واسطے دعا منگنا تا قیامت انہوں کی نسل بھی حضور کے غلام رکھے۔ وزیر داخلہ بات کی تھی کہ میں بھی بال چینل سے جواب دے کے آیا، میں انہوں نے جواب دے کے آیا، سیخ پا ہوا سوشل میڈیا کے پر ہمارے خلاف بات ہو رہی، میں کہتے تو حضور کے خلاف بلاگر بکواس کر رہے، ایسا مطلب سوچے ہوئے سی اور ذات کا مسئلہ آیا کہ جی ہم ان سے بدلے، میں بال چینل ہے اسامہ غازی صاحب کہنے لگے آپ کا کیا پروگرام ہے، میں کہا انہوں کہہ دو ستم کرے ذرا میں کیا پوری دنیا نے سنا، میں کہا انہوں کہو پیڑا اور پکیاں اور میں کہا تر جتی آباد جو تو کڑیا اسلام آباد تو جنہیں کڑیا ہونا نہ کام کرو ادھر تو اسی مولوی کمزور رہ گئے ہم ہر محلے میں مفتی نہیں پیدا ہونے دیں گے، کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو کسی سے سند لینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کہا جلیا سند نہیں تھے گل ہی کوئی نہیں، میں کہا اقبال دس ہوئے کہ سند لین کی لوڑ ہوگی عشق کہنا جلو ہوا مومن عشق کا سوائز کا مومن عشق رانا ممکن ہے ماں ممکن ہے، اقبال کہنا ہے کہ سند کی لوڑ ہی نہیں ہوتی، جتھے مومن اتھے عشق، جتھے عشق اتھے مومن، دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا، عاشق کر کے کھانا نہیں ہو سکتا۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا پورے قرآن کے اندر ہے جی صحابہ نے قسم چاہنی پڑی ہے کیوں میں تو نہیں پڑھا جو پڑھے گا میں مان جاؤں گا میں تو نہیں میرا دعویٰ کہ میں پکا حافظ ضرور ہوں جتنی حضرت جب حضرت عمر نے منافق کو مارے اتنے بھی یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا قسمہ چار کی حضور کو کیسے حضور جس نے آپ کا فیصلہ نہیں نہ مانا اس نے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آپ کا فیصلہ نہیں مان رہا وہ عمر کے پاس اس لیے گیا تھا تاکہ بات اور واضح ہو جائے یعنی حضور کا واضح گل نہیں کر سکتی یہ انہیں قسمہ چاہیے اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون میرے حبیب کے قسمہ چاہ رہے ہیں نا جب تو آڑے در تو ہٹ کے ادھر گئے سی کافر تو اسے میں نہیں ہو گئے کیا بات ہے کافر ہو نہیں ہو گئے جب تو آڑا دربار چھوڑ کے تو کہنا سی نہیں میں نے فیصلہ قبول کر دی میں پکا حافظ کا سڑنا پہ کہ میں انہوں چیلنج کر آیا میں کہ تو جڑے ہماری مولوی ہیں نا تو انہوں نے بلا ٹیم میں اسی بھی آ جاتا ہوں میں انہوں نے بھی کہہ کے آیا میں کہتا ہے اکثر سیدھا ہی نہیں آتا ہے اکثر کا نام ہے نا اکثر اقبال میں کہتا ہے اکثر سیدھا آتا ہے نہ اقبال انہوں سیدھا آتا ہے میں نے کہہ کے گل کرے یہ لوگے تے چڑیاں مارتے رہے وہ جڑے مولوی پیر ہوتے سے ماشاءاللہ حضرت صاحب تسی بڑے چنگے ہو کیوں کہ تسا غیرت والی کدی گل ہی نہیں کی میں ہسنے والی گل نہیں ہے رونے والی بات ہے آپ کسی محفل چلے گئے اتنے بٹھایا بڑی کرسیاں جناب کیوں جی ایم ایل اے آ گیا تیرے جتیاں بٹھاؤ ایم ایل اے کسان کیتا آیا لٹیرا سے حضور کے غریب غلام نے اٹھے بٹھاؤ اور جتیاں بیٹھے انہیں پتہ لگے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و الہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ سبحان اللہ یہ خود انہوں نے برباد کیتا ہے پر نہیں جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ میں نے کام نکلوانا تھا تو چونکہ میں پتر بھرتی کروانا تھا تو نام اس دین میں چلے آئے ہاں دین اپنی پاور خود رکھتا اصل 120 دین کی پاور نہیں بیٹھی تھی کیوں جی ارباں روپے نہ لائے ارباں روپے ساڑھے کو جو ہے نہیں کیسی غریب ہاں ساڑھے تو بڑا امیر کون ہے کیا بات ساڑھے تو بڑا امیر ہی کوئی نہیں اس واسطے تو ساڑھے اندر محبت رسول سبحان اللہ اور حضرت آسان ساڑی ترجمانی کر گئے قیامت تک اور میں نوٹ نہیں ویکھنے ایم این اے نہیں ویکھنے ایم پی اے نہیں ویکھنے حکومت نہیں ویکھنیاں اور جناب پڑے پڑے انہوں کی بدماشیاں نہیں ویکھنیاں یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا حضرت حسان فرمانے سے قیامت تک میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو کہنا ہے فساد پھیلا رہا دسو جی فساد انہیں پھیلایا ختم نبوت حملہ کر کے انہیں جنہیں فقیرات مشائخ کے سادات کے علماء کے تسی حضور کے غلامہ جڑے ختم نبوت کی خاطر گردنہ لے کے چلے ہو فساد انہیں پھیلایا یا فساد انہیں پھیلایا جنہیں حملہ کیا میں کہہ کے آیا میں کہا نون لیگ فساد پھیلا رہی ہے بے شک انہوں نے چلا دی 3 جاؤں ٹھیک ہے میں کہہ کے آیا کوڑ تک دھوں کٹ گیا کیا بات کیا بات جناب گل ہو گئے اگلے تو دھوں نکلے گل ایک ہی ہو گئے پاؤں جی جی گل ایک ہی ہو گئی فتح مکہ کے موقع تے جڑا بندہ کوئی پریشان بیٹھا نا وہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں کیوں جی میں سویرے اتنے شاہ کو گیا 15 منٹ آنے سن سویرے میں پہنچا گھر 15 منٹ سویر کی نماز پڑھی پھر 8 بجے تک میں جاگتا رہا 8 کو لے کے 9:45 تک میں ستا پھر اٹھ کے جمعے کی تیاری کی تھی جمعے تو بعد جلوس سے کیا جلوس کے بعد ہوں تھوڑے کو آ گیا میں تو کوئی نہیں تھکیا پتہ نہیں تمہیں کیوں تھکاوٹ ہو گئی
لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ لبیک یا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. میرے آقا مولا کی ظاہری حیات زمانے کے سارے رسول اللہ تھے. حضور کی ظاہری حیات سے لے کر آج دن تک جب بھی منافق کوئی اٹھتا ہے نا تو اصلاح کے نام پر ہی اٹھتا ہے. منافقہ نو کیا جائے نا بندے نے پتر بنو تسی کی دو نمبریاں کر دے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ بھی قریب آ جائیں یہ بھی قریب آ جائیں. یہی وہ کہتے ہیں فیضا کیلا لوگ لا تفسدوا فی الارض. جب ان کو کہا جاتا ہے بندے نے پتر پڑھو ادھر حضور نہ آندے ہو تو ادھر جا کے بک بک بھی کر دو. لیکن نہیں ہم چاہتے ہیں سارے مل کر رہے. آج بھی وہ کہہ رہے سی کہتا جی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو جنت بنا دیا جائے. میں پھر کیا میں کہ 10 ہوئے مکے وچ رسول اللہ تلوار لے کے داخل ہوئے جڑی امن دی جگہ تو کیڑی جنت بنانی. میں کہ تینوں ٹکریا کوئی نہیں تو لوگی تے وت گئے بچو کے ایسے تھا بچو کے ایسے تھا بچو کے ایسے تھا بچو کے ایسے تھا. ہاں جی اقبال کہتا فقر رہا تھا ذوق اور یانی نماز ہاں جلال اندر مسلمانی نماز. اقبال کہتا غیرت مند جب فقیر گئے تو اسلام کی عزت بھی چلی گئی. سانو کسی کی کوئی نہیں چاہیے. ہمیں ایک ہی بات انہیں جانا سارے بولو انہیں جانا بس انہیں جانا. کیوں جی علامہ محمودی صاحب کیوں جی پیر صاحب کیوں جی علامہ پیر نصر اللہ صاحب پیر سید عبدالغفار صاحب کیوں کیوں جناب سارے علماء تسی میرے سر دا تاج ہو تھوڑے ساتھ ہی میں نچدا سمجھ آئی نا بات. مطلب تسی سارا کچھ ہو میں تو ویل چیئر تے بیٹھے ہاں میری ویل چیئر جدھر مرضی کوئی سٹ دے لیکن لوگے نہیں سٹن نہیں دے رہے. یہ مطلب مت سمجھے. عبداللہ بن مسعود چڑھے نا درخت اتنے آپ کی ٹنگا کمزور سن تے صحابہ ویکھ کے ہس پے. میرے آقا نے فرمایا تسی کیوں ہسے ہو؟ عرض کی تھی نا ٹنگا ویکھ کے. فرمایا تسی اتنے ویکھ کے ہسے ہو؟ میں کہا ہاں جی. فرمایا اللہ دے ہاں یہ اور پہاڑ نال وزنی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے 3 مہینے اور پہاڑ. ہاں جی 3 مہینے اور پہاڑ. زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. یہ نا حملہ کیتا تو اسی جواب دینا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. اور تھوڑا جا زور لاؤ سارے لبرل تک جائے تھے. ہوں کہتے ہیں کہ ہم تو مذہبی دیر رکھنے والے ہیں. میں کہ تھوڑا لیڈر تو کہنا سی بڑی تیزی نہ اسلام لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. اگو جب جتی پئی ہاں جی پیڑیوں نسیا لاہور لاہوروں نسیا لندن پھر لندن واپس لاہور پھر روندا روندا پھر واپس جو تیرے در سے یار پھر گئے پھر در بدر یوں ہی پھرتے. تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. سید اجاز صاحب سارے علماء کو بیٹھے. میں جہاں نام نہیں لینا کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور سارے تو سارے مطلب ایس گل ہوتی میں صحیح ہونا تو میں تھلی بہ جانا اینا جگہ نو چھڈو گے تو گل بنے گی نہیں گل. یہ نا اپنے یہ بت توڑو. جب حضور کا نعرہ لگ گیا تو پھر سارے نعرے لگ گئے. بندے ایسا برکات اندر باڑے والا آ رہی ہاں جی ساری دنیا پریشان ہے کی کروں بولی میں کچھ بھی نہیں کروں دین تک پر شر پسند ہے پترا تو رمان شر پسند کرنا جی سن شر پسند پتر ہے شر پسند بیٹھے اے محمد عربی دے شیر بیٹھے جنہ دی تاب کوئی بھی نہیں اس ٹائم لا سکتا. میں تو سچی گل کر رہا سارے بت ٹوٹ جانے تھی صرف نکلنا ہے بس تو باہر. کان سن رہی نہیں کسی کی گل کو گل کرنے لگے نا نصیحت آئی میں نے کہا چلا فسادی کے بچے حضور کی بات کر سن تو میں نے کہڑے پاسے لے جانا چاہنا ایج گل کرنی ہے تو کدھر لے جانا چاہنا حضور کی تو شان آ گئی ہے تو گل سنا بس تھی یہ کان بند کر دیتے حضور کا دین پاکستان میں چاہ جانا. میں گل یہ کرنے لگا گل ایک ہی ہو گئی تو بڑی گاڑی ہونی چاہیے. فتح مکہ والے دن نا حضرت صاحب بن عبادہ نعرہ لا دیتا کیونکہ اس دن جب آئے نا تو دیکھا جنہیں حضور سے اجریاں سٹیاں سن وہ بھی ہے جنہیں امیر حمزہ نے ٹکڑے کیتے وہ بھی ہے جنہیں حضور کی صاحبزادی نے مٹھ کو گرایا وہ بھی ہے.
اسی تو بڑے قیمتی ہیں نا بھائی، اسی تو بڑے قیمتی ہیں. میں حضور ایک گل پڑھ کے نا چیخ مار دینا. میرے آقا نو پتہ سی میری صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو جانا تو میں اپنی صاحبزادی کا نکاح جنازہ بھی نہیں پڑھا سکنا. تو حضور پھر بھی بدر وال تشریف لے گئے. تو جب حضرت زید بن حارثہ فرمانے میں فتح کی خبر لے کے آیا تو میں جنت البقیع مجمع دیکھا تو میں کہا ہوگے نہ ہوگے حضور کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا. یہ تو قیامت کے فیصلے ہو گئے نا جڑے مولوی تے پیر حضور کے نام سے جنہ کی روٹیاں ہی حضور کے نام سے چلتی ہیں تو انہیں کوئی ٹائم ہی کیوں نہیں حضور کا. یہ تو جناب انہوں نے بلاؤ تو میٹنگ واسطے نہ کوئی ٹائم کوئی نہیں. میں نکاح پڑھان جانا سی میں کہتے ہیں صدقے نکاح پڑھانا انہوں کو انہوں واسطے تیرے کو ٹائم نہیں کوئی. ہاں جی مولوی خادم نو کون جانتا ہے؟ مولوی خادم تو میں تو بڑے مجمع 1 اکتوبر نو اعلان کیتا سی. میں 35 روپے لے کے گھروں آیا سی. آج بھی میرا یہی اعلان ہے. میں 35 روپے لے کے گھروں نکلے سی قرآن حدیث پڑھن واسطے. میں نے لکھا روپے اسلام نے دیتے. ہوں اسلام سے اوکھا ویلا آیا تو میں ویل چیئر کے بہانے کر کے اندر بڑھ جاؤں. جی میں بڑا کمزور میں کیونکہ کمر کا بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہونا ہے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. کیا گالے کرنے دسو یار وہ جھوٹ بول رہے اپنے ویڈیو نال وفا کرنے واسطے ختم نبوت کا غداری کر کے بھی جھوٹ بول رہے. ایسی خدمت نبوت کے محافظ کی اگر مدد کرنی نہ یہاں گل کرنی ہے. وہ کہڑا بے ایمان سی کہڑی پیچھے سوچ سی وہ بندے لے آؤ سامنے انہوں نے جرت کی ہوئی حضور کی ختم نبوت تو انہیں حملہ کیتا. محمد عربی کے غلام اجے زندہ اور گردن دینا بھی جان لے. ہاں جی اسی دس دیں گے حضور کے نام سے صدیاں بعد گردن کن دیتی جاندی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا علامہ پیر محمد رسول اللہ قادری صاحب فرمان لگے صحابہ کے کارنامے دسے. میں ذرا ایک کارنامہ دس کے پھر اگلی گل کروں. حضرت خبیب بن عدی نو مکے پھانسی لائی کافر فتح مکہ تو پہلے جب پھانسی واسطے لے جا رہے ہیں تو انہوں کے آخری خواہش آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. آپ نے 2 رکعت نماز آئی کر کے پڑھیاں تو اسے چل پائے. آپ نے فرمایا آج میرا دل تو کرتا سی میں لمبی نماز پڑھا لیکن میں مختصر اس واسطے کی تھی تھی یہ نہ سمجھو محمد عربی کا غلام موت کے در پڑھو نماز لمبی کی. آپ نے گل فرمایا میرا دل کرتا سی میں لمبی رب نال گل کروں لیکن میں اینڈ تاں پڑھی میں تو تھی یہ نہ سمجھو بھائی موت کو میں ڈر کے نماز لمبی کی. تختہ دار اسے آپ نے ترانہ پڑھا لقد جمع الاحزاب حولي ولبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكل مبدل عداوة جاهد علي لأني في وساق بمضيعي وقد جمعوا أبناء ونساء وقربت من جزء طويل ممنعي وقد خيروني الكفر والموت دونا وقد هملت عيناي من غير مجزعي فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. فضل العرش صبرني على ما يراد بي فقد بدوا لحمي وقد ياس مطمعي الى الله يشكو غربتي ثم قربتي وما ارصد الاحزاب لي عند مسرعي فلست بالي حين اقتل مسلم على اي جنب كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزعي. مولوی خادم نے تو ایک بھی کسی تلوار نال نہیں کٹیا جسم. آپ نے فرمایا یا اللہ یہ لشکر لے آئے. انہوں نے کہا سی محمد عربی کے غلام نو پھانسی دینی جدہ بندہ حضور کے غلاموں کے ہاتھوں قتل ہوا آؤ ایک بندے کو بدلا لو. جتنا آپ نال ظلم ہوا نا جی تاریخ کسی نال اتنا ظلم نہیں اور جتنا حضرت خبیب بن عدی نال فقط جمعوا ابناء ونساء وقربت. یا اللہ یہ مرد بھی لائے عورتیں بھی لائے بچے بھی لائے تو یا اللہ میں نے کہنے نو دین چھڑ دے کہ تیری معافی ہو سکتی. میں یہ کیا بات کر رہے ہیں میرے لیے تو مرنا بڑا آسان ہے. فرمایا فلست بمبدل للعدو تخشعا. فرمایا مت سمجھا کہ محمد عربی دے غلام دی گردن جھکا لیں گے میری گردن آج بھی پھانسی ہوتے انجی
کہ فضل عرش صبرنی علی، اے میرے صبر غیر رب نہیں میں نے دیتا، فقط بتاؤ لحمی وقت یا سمت نہیں، یا اللہ اینا تا میری ایک ایک بوٹی کر کے جسم کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی، لیکن فلستو بالی حین اقتل مسلما علی جنب کان للہ مسرعی، آپ نے انہیں ہزارہ مجمع دی موجودگی فرماؤ زلیلو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم نے جسم بھی میرا کاٹ دیا، اور مرنے کے بعد مجھے سولی پہ کس طرح اتارو گے، دائیں مجھے پھینکو گے کہ بائیں پھینکو گے، مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں دنیا سے محمد عربی کا غلام بن گیا۔ کیا اگلی گل آپ نے وذالک فی ذات اللہ وہی شاہ بارک اللہ سال شر ممزئی، فرمایا کسی کی سمجھو میرا جسم کٹ دیتا تو فرمایا میں جس کی خاطر کٹا جا رہا ہوں میرا رب قادر ہے کہ میرے کٹے ہوئے جسم سے پھر جوڑ دے۔ جناب اے کرنا نہیں صحابہ سی بھی نہ کیتی ہے، مولوی کے پیر کتنے قیمتی ہیں جناب، حضرت صاحب کی پگڑی بھی نہ کھلے، انہوں نے ہتھکڑی بھی نہ لگے کہ دین مصطفیٰ تخت سے آ جائے، اینج نہیں ہونا۔ ہاں میں کہنا ہے سچی گل کر، اینج نہیں ہونا۔ تو میرے آقا نے ایسے لوگوں کا پتھر مار دیتا ہے تو میری زبان جلدی میں جو بیان کروں اللہ بعد میں توبہ بھی کرنا بھائی میں، لیکن اس عوام کے سامنے اور کی بیان کرنی ہے۔ آج یہ چوڑے چمار اٹھ کے حضور دی ختم نبوت ہوتے بک بک کرن، پھر جا کے جناب کہن جی بالکل ہم تو ٹھیک تھے، بس اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں تھا، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں تھا، تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں تھا، بس سبھی ٹھیک تھا۔ ایسے مولوی نے شور مچا دیا، میں کہا پتر ہے تیرا لیڈر شور مچایا پنڈیوں لے کے لاہور، مجھے کیسے نے نکالا گیا، میں کہا ممتاز قادری کو پوچھ کیوں جی ممتاز قادری کا نہیں رویا، پھانسی کا پھندا بیچ کے یہ پروٹوکول کیوں رو پیا، یہ تو دنیا کا رونا ہے، قبر اجے پیچھے کوئی، اجے حشر کے معاملات پیچھے پہ، اجے حضور کے سامنے پیشی پیچھے کوئی، جڑے وہ چمچے ہو وہ باز آ جاؤ، بس کرو بڑی ہو گئی، ہاں بس کرو بڑی ہو گئی، بڑی ہو گئی، بس کرو بڑی ہو گئی۔ اگے تو ممتاز کا مسئلہ ایسی نا جو نے قتل کیتا ہے، دسواں ختم نبوت کے مسئلے کی قتل ہوا ایسی جگہ انہوں تکلیف ہو گئی، اجے بھی تمہیں سمجھ کوئی نہیں، اور انہوں نے تھی کام کر لو، ہم سمجھ ہے اس گل کی کہ بندہ رسول اللہ نہ، میں اگلی گل بڑی ڈاٹی اور کرنے لگا جی جی حجت الوداع بھی پڑھتے ہیں کہ حجہ بھی مطلب میری کوئی غلطی مفتی صاحب اسی کی طرف پڑھا گیا، ہاں جی حجہ یا حج حجتاً، یہ بھی ٹھیک ہے کہ حجہ یا حج حجتاً فهو حاج وحجہ يحج حجتاً فذاك محجوج، لم يحج لم يحج لم يحج لم يحجج لم يحج لم يحج لم يحجج لا يحج لا يحج لن يحج لن يحج لا يحجن لا يحجن لا يحجن لا يحجن الامر من حج 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 وحجج لتحج لتحج لتحجج ليحج ليحج ليحجج ليحج ليحج ليحجج والنهي لا تحج لا تحج لا تحج لا تحجج لا تحج لا تحج لا تحجج لا يحج لا يحج لا يحج لا يحجج لا يحج لا يحج لا يحج لا يحج لا يحجج حضرت کی پڑھ جی میں ویسے گردان پڑھ دیتی میں تھوڑے سامنے یہ گردان سب تو اوکھی ہے، ہاں روح جازمہ جب داخل ہوا تو چار چار سیگے پڑھنے پہلے معروف ہے، یہ طالب علم میں کھنڈ سیک دینا سی پوچھو مولانا کو کی بن گئے انہوں نے تو کہتے نہیں سی بھائی ہاں پوچھو میں کہنے جڑا کوئی چھڑکیا نہیں نہ چھوٹا لایا اجائے میں نہیں پورے مشاعرہ کے جناب علامت ہاں جنہاں استادوں کی جھڑکاں سے ڈانڈے نہیں نہ کھاتے ہو ساری زندگی انجی پھرتے رہے، جنہاں استادوں کی جھڑکاں کھاتی ہوں پھر ساری دنیا کی جھڑکاں سہندی، جنہیں استادوں نے منہ بٹائے ہوں بیچارہ صاحب اس میں ساری زندگی وہ لوگ بھی منہ بٹائی رہے، میں نے کہا تو اپنے استادوں کو بندے نے پترا پڑھیا کیوں دیے تھے ہوں کی ساڑھے کو اس تک کرانا۔ میں گل یہ کر رہا حجت الوداع کی میں گل کروں گا حجت الوداع، اچھا جی لو جی ڈاڑی گل میں کیا اس کو کرنے لگا، میرے آقا نے آخری حاضرہ فرمایا آپ نے جدو پوچھ کا ارادہ فرمایا نا عرفہ تو مزدلفہ کی طرف حضرت اسامہ بن زید نے حضور کے مبارک کاننے سے گل کی تھی، توجہ نہ سنی ہے گل، اس کے بعد اگر مگر کوئی کرے گا نا کیا مطلب حضور میری روٹی کا مسئلہ سی تو میرے آقا نے فرمایا تن کبھی پتھر بننے پے تو نہ
پتھر بن کے تینوں کدی خندق کھودنی پئی سی؟ پتھر بن کے تے خندق کھود کے تے تیریاں 4 نمازاں کدی نہیں سن پہرے دے دوران تو ایڈا بکا ہو گیا سی میری ناموس نال غداری کر بیٹھا. ہاں قیامت نو جواب کسی کو کوئی نہیں ہونا حضور. پتھر بن کے پھر صحابہ کیوں جی تے گدا کھوتا جڑا نا جڑا حضرت یافور حضور جدے تے سوار ہوندے سن اے پہلے یہودی دی ملکیت سی. جدوں حضور دی ملکیت تے آیا تو حضور نے دا نام پوچھا پھر حضور نے دا نام بدلیا پھر پوچھا بڑا تے نسل چڑھنی ایک کھوتے نال بھی جائے اسمبلی میں بیٹھ کے حضور نے کدے کو پوچھا بنا تیری نسل چڑھنی عرض کی حضور جنہ کدے دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. عرض کی تھی حضور تہاڈے بارگاہ وچ آن تو پہلے جس یہودی دی میں ملکیت سی نا او یہودی نے ہر واری کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. جی کھوتے تو ایک بار بھی خطا نہیں کی تھی. یہ کہنے جی غلطی ہو گئی. میں کہ جناب تسی بھی کدی سوال ہونے دیتا سی کہنے نہیں کدے کو غلطی نہیں ہوئی کہ تسی کلمہ پڑھ کے سمجھے پہ کہ غلطی ہو گئی. ایک بار بھی نہیں. انہیں عرض کی تھی حضور جدوں بھی وہ سوال ہویا میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. جناب اگلی گل انہیں کی تھی عرض کی تھی حضور ظاہر ہے جدہ جناب وہ چارہ پاندا سی روز. عرض کی تھی حضور جدوں میں پرت کے تھلے سٹدا سی نا تو پھر وہ میرا روٹی پانی بند کر دیا. پھر میں کیلے تے بند کے کٹدا سی. دسو جی سمجھی ممبرانی کیڑی روٹی بند ہوئی نہ ختم نبوت نال غداری کی. انہاں نوں کیلے بند کے کٹیا ٹرمپ کٹیا تانوں ذلیل دو پترو. اے میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں. میرے کو لفظ ہی کوئی نہیں انہاں کے بارے چلے ہو تو معمولی بات ہے. ہاں سب تو بڑی جنگ صحابہ نے ختم نبوت کی لڑی. صدیق اکبر اپنی پوری سلطنت داؤ تے لا دیتی. عشرہ مبشرہ بھی چلے گئے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے قاری بھی چلے گئے جرنیل بھی سارے چلے گئے اوت والے بھی چلے گئے حنین والے بھی چلے گئے نابینا بھی چلے گئے کٹے ہاتھ نال بھی چلے گئے. جڑے نہیں نہ نکلے جی اس مسئلے کی انہوں لگ پتے گا انہاں دکانیں ہی کھولنیاں قبر کی اتنے دکانداریاں سے چل جانا قبر کسی سودا جو خریدنا آنا کسی چینی لین آنا ہاں کسی پتی لین اتنے ہال بھی چلانا اتنے چارہ بھی پانا ڈنگر قبر. بس کرو بڑی ہو گئی تمہیں اتنی سمجھ کوئی نہیں. مجھ کا چارہ ضروری تھی جنہیں کلمہ پڑھا انہوں کی عزت واسطے ادھر ہی نکل پتہ نہیں. میں تو سمجھ نہیں آئی جی صحابہ نے نہ مجھا رکھیاں نہ اٹھ رکھے نہ گھوڑے رکھے نہ گاواں رکھیاں نہ جناب صحابہ کی پتر سن نہ انہوں کی دکانیں سن نہ کاروبار. یہ اسی بڑے بڑے جناب کاروباری ہو گئے سارے ڈیڈ اتنے بڑے ہو گئے 20 قسم کے کھانے رکھائیے سارے گھر میں جناب روٹیاں. صحابہ ایسے میں کوئی نہیں ایک جنگ تو آئے پھر دوسری فرمایا پھر چلیے. کیوں جی 70 زخم لگے سن میدان عہد صحابہ نے اجے پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں. سویرے حضور نے فرمایا چلیے کسی نے بھی نہیں کیا حضور پٹیاں تو بنن دو. انہوں نے کہا جی چلیے. اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صاب میرے حبیب کیوں جا غلامن زخمی ہو کے پھر چل پے. میں اس اسلام دیا گلا کرنا میں اس اسلام دیا گلا کرنا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. حضور کا دفاع کرتے حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور کے اگے کھڑے سن. آج کہنے جی حضور کی ختم نبوت حملہ ہوئے نے پیر تے مولوی. میں ظفر اللہ جمالی نو لکھا سلام پیش کرنا. ہاں جی ظفر اللہ جمالی جتنے پیر رکھیا نا پیر تے مولوی جڑے چپ رہے اس ہاتھ کے برابر نہیں ہو. یہ جڑے سجادے مجادے جڑے وچ بیٹھے رہے اور گنگے شیطان بن کے بیٹھے رہے اور اپنے لیڈر نو دیکھ رہے ہیں کہ سارے لیڈر کا جو حکم ہے ساری ایم ایل نہیں مل جائے. ظفر اللہ جمالی اور تیرے لکھا سلام. انہیں کیا میں مر جاواں میرے تو پہلے پوری سمجھ بن جاتی. اللہ اے ایمان ہے جڑا ظفر اللہ جمالی میں کرتا. ہاں جی لکھا سلام ظفر اللہ جمالی. ایک ہی جملہ ہے جڑا قیامت تک دا وزن کوئی نہیں ہو سکتا. اے ایمان ہے کی محمد سے وفا کرے محمد اور چوڑا کوئی مسلمانی کا دعویٰ کرنے کے قابل ہے جڑا اسے کہہ کے 10 کھڑکاندہ رہتا ہے.
حضور کے خلاف ہو گیا، ختم نبوت کے خلاف قانون بنتا رہا اور ڈسک پہ جا کے انہوں خوش کرتا رہا اور انہوں پتہ نہیں میں کنہوں ناراض کیتا ہے۔ یہ تو تسی شیر باہر نکلے ہو، یہ تو بعد تاریخ تسی بدل دیکھی۔ ختم 53 میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے سن، تامی کا مسئلہ حل کوئی نہیں سی ہویا، 73 جا کے حل ہویا۔ حضور کتنا ظلم ہوا سی 53 میں۔ میرا امیر افضل نے کیا کہ 73 تے 53 تے آگے 63 تو آگے پھر کہنا 20 سال اتنا ظلم ہوا کہ 20 سال پھر ختم نبوت کے بارے چوں کسی نہیں کی۔ ہاں جی انہیں لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا 20 سال اتنا ظلم ہونا کیتا کہ 20 سال مولوی کے پیر چپ کر گئے، ختم نبوت کا نام نہیں سننا۔ وہ تو منیر انقواری خود انہوں نے لکھا جس گھر جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا سی فوج کی پولیس اس سے داخل ہو جاتی۔ ہاں جی بڑا ظلم ہوا 53 کی تاریخ ہے۔ ایویں مولانا نیازی پھندے تک چلے گئے۔ سید علی احمد قادری فرمانے کہ میں نے بھوکا رکھ دے سن کہ میں نے سب چھوڑ دے سن اور قلعے وچ لاہور دے قلعے دے تہ خانے وچ فرمانے نہ رات دا پتہ نہ دن دا پتہ ہوندا سی۔ ہاں جی میں نے اتنے جا کے آخیا فرمایا پھر میں نے سجدہ کر لی تے پیچھے ٹھوڈے مارتے سن کہ مولوی سجدے سو تے نہیں گیا۔ کہنے پھر میں نے اتنا بھوکا رکھا کہ میں نے موت جڑی نا بالکل قریب آ گئی تے میرے دل وچ خیال آیا میں کہ تو اور ختم نبوت کا نام لے اور مر بھوکا۔ کہنے فوراً پھر حضور دی محبت جڑی میری ترجمانی کیتی اور کیا کی ہویا مولوی اج مرن لگا حضور دے نام تے۔ کہنے لگے میں مرنا کی سی بس جب میں قریب المرگ پہنچیا تے غیب وچوں ہاتھ آیا اتنی ساری روٹی بدی ہوئی، انہوں نے کہا لو شاہ جی روٹی کھاؤ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا اکلوتے پتر سن سید ابو الاسناد قادری دے مولانا سید خلیل احمد قادری۔ آپ حیدرآباد جیل سن تے پتر لاہور سزائے موت ہو گیا 53 کی تاریخ ہے۔ شاہ جی بڈھے سن اکلوتے پتر سن انہوں نے مولوی کہنے ویسے کیا شاورا نہ دسو شاورا کا اٹیک ہو جانا۔ آخر تو شاورا نے دسیا نا کہ شاوری سجدے چ پے گئے۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے پتر کی قربانی قبول کر۔ اے علماء سن اے سادات سن نال آپ نے جملہ کی فرمایا فرمایا ساری زندگیاں حضور دے نام دے ٹکر کھادے ہن حلال کرنے دا ویڑا ہے۔ یہ سید ابو الاسناد قادری نے حیدرآباد جیل تسی کی سمجھو تسی ایویں بیٹھے ہو حضور کی ختم نبوت تے بڑی بڑی قربانی ہوئی اے تساں جڑی قربانی دتی تساں تے یک دم ایویں پیروں تے جو پتہ نہیں اٹھ کھڑا ہوندا جڑے اٹھ کھڑے ہوئے انہاں پتہ 10 گھنٹے جڑا سی کمار روڈ تے نعرے لائے نا لبیک او گنزل اے تے بغیر قتل منصوبہ بنائے 10 گھنٹے بہ گئے جے انہاں اعلان کر دیتا تو پھر کی ہونا۔ اور واقعی اسی ایران اج اسی چلا جانا سی اسلام آباد کے واپس انہوں نے نوکری ہو گئی تھی کہ بھائی مولوی بالکل تیار ہے اور دل نکل جانا سی انہوں نے پھر دسنا سی محمد عربی کے شیر آ رہے ہیں انشاءاللہ بس تسی ہن وہ پرچی حضور دے دین نو دے انشاءاللہ نسلاں نو ہی سمجھا کے جانا پترا پرچی ہن روڈ واسطے نہیں دینی پرچی ہن جناب پکی نالیاں واسطے نہیں دینی۔ ہاں ہن پرچی جدوں بھی دینی کب بھاویں کڑی ایک بھی پکی نہ ہوے روٹی ایک بھی نہ ملے ہاں جی بالکل گھر وچ پھاکے آ جان انہوں نے کہا بس بھائی پرچی اور قیامت تک حضور دے دین دی۔ اے مولانا پڑھ رہے سن واری ساڑی واری نہیں محمد عربی دا دین تخت ہوتے آنے انشاءاللہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا ساڑی واری موری کوئی نہیں ایسا کی بات ایسی تو ویٹ چیئر تے بیٹھ کے مسجد تے جھاڑو دینے میں تسی آنا تسی ایم این اے اپنے لیاؤ ایم پی اے لیاؤ حضور تو دین دی گل کر اور کچھ نہیں تو ختم نبوت کا نعرہ کے اندر اسمبلی لا دیں بالکل ہی کوئی ان پڑھ ہوئے گا تو انہوں نعرہ سے سکھا کے بھیج دیا کہ بھائی تو سپیکر کہنے میں کی کہنے آرڈر کھڑے ہوندے نا سپیکر نو کی کہنے نہیں وہ کہنے صاحب سپیکر جناب سپیکر آگے پوائنٹ آف آرڈر سپیکر کہو چپ ایک کہو لبیک اے پوائنٹ آف آرڈر ایسے واسطے تو میں اسمبلی ممبر پڑھ کے آئے ہوں اور
کیوں جی ادھر دوسرا کوئی پوائنٹ کبھی تو بول انہیں کیا تاجدار ختم تیسرا پھر اٹھے ساری جماعت کا بندہ نے کہا اسپیکر میں بھی گل کرنی میں نے کہا ہاں جی کرو پاکستان کا مطلب کیا گھومنے کی اسپیکر اٹھ کے ویسے ہی آپ جا رہے انہیں کہنا کون آ گیا انہیں کہا تین پتہ نہیں وہ کہ جھلے آ گئے اے گل جب سمجھ کے ہوئے گی نا جھلے آ گئے اس دن حضور کا دین تخت اتنے آ گیا بالکل جھلے تو پہلے صحابہ نے نہیں کیا جھلے ہو گئے جب صحابہ دریا دریا گھوڑے سٹے تو رومی نس پہ انہیں کہ تو پاگل ہر گئے آج تک دریا میں کسی گھوڑے سٹے انہیں کہتے دیوان مجانین کا لفظ بھی ہے انہیں کہتے جھلے آ گئے تو پاگل آ گئے اوے نسو ایک ہی بڑھیا ایک جانگے صحابہ مسواک لے کے بیٹھے انہیں کہے تو دم تیز کرنے لگے نسو چلی محمد سے وفا نے ہم دے یہ جہاں چیز ہے کیا بہتر ہے کہ اقبال کہہ رہا ہے شیرن نے گلا دسین نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی علامہ رسول اللہ صاحب ہاں جی میں اسلام بیان کروں ہاں جی اے بات ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں من خالد بن الولید الى رستم ومیران وملئ فارس والسلام على من اتبع الهدى اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں غزوہ خندق کی طرف جاندے نا سعد بن معاذ بھائی تلوار لٹکائی ہوئی تے موڈے تے تیر تے کمان رکھا ہوا فرمانیاں سعد بن معاذ نوں نہیں سی پتہ میں انہاں دی حجرے وچوں گل سن رہی ہوں جانے جانے آپ نے فرمایا لبس قلیلا یدرک الحیض حمل ما حصل الموت اذا حان الاجل فرمایا سعد ٹھہر نہیں جا اتنی جلدی کیڑی ہے اے ہنے مار کا برپا ہونے والا خندق یا موت آ جائے تو اس موت کی کیا ہی بات یہ تو کہنے نانا املاموں میں تو دیکھا میں نہیں بڑے پرچے ہوں حضرت صاحب فرمان دیں ما حسن الموت اذا حان الاجل اور اس موت کی کیا ہی بات ہے جو آج خندق میں آ جائے کیوں تو مفتی صاحب پریشان نہیں ہونا ابن ارقہ سی نا عین ریت بڑا کاف جب حضرت صاحب نے مارے نا تیر میدان خندق کے سنو اسی جنہاں دا پہرا دے رہے ہیں خود جواب دینے ساڑی طرف انشاءاللہ جس کمینے نے یہ بھی نہ پتہ ہوئے انہوں ناموس رسالت کا پہرا انہیں کی دیں ہاں جی بالکل انہیں جب تیر مارے نا تو کہنے لگا خود آوانا ابن العرقہ میں عرقہ دا پتر ہوں جھل تیر انہیں جب حضرت صاحب نے تیر مارے نا تو آج بھی رگے انکھل کٹ گئی اے بھی رگ کٹ گئی میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ خون دا فوارہ اتھوں نکلیا اور انہیں نال یہ بھی کیا میں عرقہ دا پتر آئے تو میرے آقا نے پھر حضرت صاحب کی طرف خود جواب دیتا فرمایا ارنک اللہ وجہ کا فی النار فرمایا اللہ تیرا چہرہ آگے چلائے تو میرے غلام نے تیر مارے تھی مفتیان سے سادات پریشان نہیں ہونا میرے تو آنو کہہ رہے ہیں نا شر پسند یہ جواب ادھر آنا ہے اور تو میرے غلاموں کو شر پسند کرنے اور بڑے شر پسند اور فسادیہ تو میرے غلاموں کو فسادی کرنا یہ جواب ادھر آنا ہے تسی صرف آگے چلنا ہے ہاں تسی کبھی پریشان نہیں ہونا تیر لگن تو بعد اللہ صاحب کو تیر لگ گیا تو پھر زندگی کا مقصد 33 سال آپ کی عمر ہے حضرت صاحب دی تیر لگ گیا بڑا ڈاڈا رگے اکھل کٹ گئی میرے آقا نے خیمہ مسجد لا دیتا جدو نماز پڑھایا تو حضور آنے سن خیمے میں فرمایا صاحب کی حال ہے حضرت فرمانے صاحب میں معاذ پھر کی کہنے سن ہمارا کبھی مہینے بعد حضور کا حیبت اور جلال ہی اتنا سی صحابہ گل ہی نہیں سن کر سکتے حضرت صاحب فرمان سن مہینے بعد حضور پوچھتے ہیں کی حال ہے ہوں 5 ٹائم روزانہ پوچھتے ہیں کی حال ہے جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے آگے جناب حضرت صاحب نے جو رگی اکھل کٹ گئی کا سنو زندگی کا مقصد 33 سال آپ کی عمر ہے آپ کے پوتے حضرت واقع جڑے سن نا حضرت انس بن مالک کو آئے تو بڑے حسین جمیل تے بڑے قد والے آپ نے فرمایا منڈیا تو کون ہے انہوں نے کہا میں سعد بن معاذ کا پوترا ہوں آپ روپ ہے فرمایا تیرا دادا بھی اتنا سونا وہ بھی قد اتنا سی 33 سال کی عمر کے آپ چلے گئے پچھلے سال اپنا برا دیتا میدان وہ تے حضور کا گھوڑا پکڑ کے لے گئے سن میدان وہ تک
عمیر بن معاذ شہید ہو گئے، آپ کی امی جان سعد بن معاذ کی امی جان میدان اور پر چلیاں، حضرت سعد اپنے بھرا کی لاش چھڑ کے تو حضور کا گھوڑا پکڑ کے آ رہے کہ دونوں دیکھا عرض کی تھی حضور میری امی جان آ رہی ہیں، حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، جب وہ گھوڑا روکیا نا تو حضور نے تعزیت کرنی چاہیے، حضرت سعد کی ماں نال کے تھوڑے بیٹا شہید ہو گیا، حضرت سعد کی ماں کھڑی ہو گئی، عرض کی تھی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، میں نے پتہ چلیا تو ہڈ تے حملہ ہو گیا، میں تو تانوں پوچھنا ہی اے مسلمانوں دی ماواں، اے مسلمانوں دی ماواں پتر تو نہیں ہوئی، میں حضور میں تو تہاڈے واسطے آئی۔ دوسرے سال جی سعد بن معاذ نو لگ گیا تیر، تے سعد بن معاذ نے دعا کی تھی، اتنے کہنے میں اجے پترا دی شادی نہیں ویکھی، پھر اجے پوترے ہی نہیں ویکھی، اتنی تک جناب بھی مرن کے قریب پہنچ جاندے، ایسے شادیاں دے چکر ہوندے نے، جی مکان بنانا ہے، جی فلانی شے، حضرت سعد نے دعا کی تھی اللهم ان كنت ابقيت على نبيك من حرب قريش فابقني لها وان كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني اليك اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة۔ دعا منگی یا اللہ جے تیرے نبی دے دشمنوں نے پھر ایک آنا ہے جی خندق کے آئیں تو پھر اس زخم نال موت نہ دے۔ اسے پھر اقبال بولیا در مسلمان شام محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ اے شام محبوبی کا مطلب اے ہے کہ جی میں بندہ چاہے رب انجے کر دے، مرنا بھی مرضی دا تے زندہ رہن بھی مرضی۔ یا اللہ یہ تیرے حبیب کے مقابلے چاہے آنا ہے نا کافرہ پھر میں موت نہ دے بھی، میں زندہ رکھی، جے تیرے حبیب کے مقابلے چینا ہے نہیں آنا پھر میں موت دے دے بھی اسے زخم نہ۔ لیکن ایک شرط ہو رہے، موت دین تو پہلے میری اکھاں ٹھنڈی کری بنو قریظہ نال، انہاں تیرے حبیب نال غداری کی تھی، کیوں جی اپنی تمنا ہے اے بس دین واسطے۔ حضرت سعد بن معاذ دی رگے اکھل جڑی نا اے بند ہو گیا، خون اے کٹ گئی پھر بند ہو گیا۔ بنو قریظہ دا حضور کیتا محاصرہ، اے جڑا کمزور بندہ ہے نا جی او میری گل نہیں سن سکتا، جڑے امن دے راستے نے 750 بندہ بنو قریظہ دا حضور نے مدینے کی گلیاں جو دا خون بہایا۔ یہ تو مولوی کبھی بیان ہی نہیں کیتا، اسلام امن کا درس دے، حضور نے ایک بندہ بھی نہیں مرد انہوں نے نہیں چھوڑیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہ دعا منگی سی یا اللہ بنو قریظہ دا انجام دکھا کے میری اکھاں ٹھنڈیاں کری پھر موت دیوی، جی تو میں نے موت دینی نہیں ہے حضور کے دشمنوں دا انجام دکھاوی۔ اسی بھی دعا منگیا یا اللہ جنہ جنہ تیرے نبی دی عزت نال غداری کیتی تے ختم نبوت نال غداری کیتی، یا اللہ انہاں دا انجام دکھا کے ساڈی اکھاں ضرور ٹھنڈیاں کر۔ سبحان اللہ، کیا بات، توجہ دی صحابہ دی سنت ہے دعا منگی، کیا بات، جیڑا بندہ دے دل وچ کوڑ ہے نا او بشاک انہاں دی صحت دی دعا منگے، انہاں دے نال رہن دی دعا منگے، میں تے یہی دعا منگ سکیا، کیوں جی میں پڑھے دیا کچھ۔ ہاں جی حضرت سعد بن معاذ کی رضی اکھل بند ہو گئی، بنو قریظہ کا حضور محاصرہ کر لیا تو بڑا ڈاٹا، جب محاصرہ کیتا تے بنو قریظہ نے کیا جی اسی ایویں نہیں تھلے آنا واپس، سعد بن معاذ جڑا فیصلہ کرے نا اسی پھر تہاڈی گل مننی۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا سعد بن معاذ کو سوار کر کے گھوڑے پہ لے آؤ، اجے خیمے بھی کسن ہوتے مسجد نبی شریف، صحابہ گھوڑے پہ سوار کر کے لے گئے۔ حضرت سعد جب حضور نے دیکھا تو فرمایا قوموا الی سیدکم، فرمایا تہاڈا سردار آ رہا، سارے کھڑے ہو جاؤ۔ انہاں وقت حضور کھڑا کرتے ہیں صحابہ نو، ابو بکر عمر عثمان علی نو کھڑا کرتے، ابو ہریرہ نو کھڑا کرتے، کیوں جی سارے نو کھڑا کر دیتا، حضور فرمایا کھڑے جاؤ تہاڈا سردار آ رہا۔ حضرت سعد جب اترے نا حضور نے فرمایا کہ سعد اے بنو قریظہ کر دیں ساڑھے بارے سعد فیصلہ کرے۔ سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ممکن ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکا جڑا اللہ رسول چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ چاہتا ہے یہودی کہ تو نہ سمجھے سی پرانی برادریاں سن ساڑھے پیو دادے دیاں تے سعد بن معاذ کوئی پرانی برادری کٹ دین گے تے پورے رستے وچ منافق تے یہودی کہندے رہے سعد خیال کری، سعد خیال کری، سعد خیال کری، سعد خیال کری۔ جب آئے نا حضور بنو قریظہ پہنچے نا حضرت سعد پیچھے مڑ کے کیا فرمایا سعد جو فیصلہ کرے گا ہمیں مرضی جو کوئی ملامت کرتا رہے میں صرف اللہ رسول کو راضی کرنا آج میں۔ سبحان اللہ، تسی بھی پرچیاں چک کے کہنا ہے باویں برادری ساری ناراض ہو جائے، باویں پنڈ سارا ہی چودھریاں دا ناراض ہو جائے، نمبردار تے پٹواری بھی ہو جائے، میں پرچی رسول اللہ دے دین
انشاءاللہ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی تھی حضور آپ کی فرمانے پر میں فیصلہ کرو سنو ذرا جیڑا دل دا مریض ہے یا کوڑ دا مریض ہے جنہوں اسلام دی روح دا پتہ کوئی نہیں انہوں دا ہارٹ اٹیک ہو جانا حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور جی میرا فیصلہ ہے نا تو میرا فیصلہ اے وے انہاں دے مرد سارے قتل کر دو کیوں جی حضور نال غداری حضور دی ختم نبوت نال غداری نہیں ہم سے غلطی ہو اجے تو اسی تانوں فتوی دیتا ہی کوئی نہیں ہاں کیوں جی مولانا ہاں اجے تو مولانا وہ فتوی تے امام احمد رضا ہی دے سکدا سی یا مجدد الفسانی ہن تے ویکھ کے فتوی دیتے جاندے کدھر حالات خراب گڑی تے نہیں لگ جاندے ہن تے فتوی ویکھ کے دیتے جاندے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم اقبال کہنا ہے خود کا نہ بدلے قرآن ہی بدل دیتے ہے کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کعبے کو کرے آتش کدہ پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد ہے طرفہ تماشا ہندوستان میں ہے طرفہ تماشا کہ اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد اسلام کہہ دیتے کہ اسمبلی آزاد ہے جی وہ ختم نبوت کے خلاف بھی بھونکے تو کہنے ساڑھے کو غلطی ہو سپیکر اتار دیں کہنے وقت کا تقاضا یہی تھا سپیکر اتر جائے قرآن و حدیث نے صاحب سے نکال دے کہتے جی پچھو بڑا دباؤ سی حضور دی سیرت تے سورت دیا گلاں کٹ دیں کہتے جی پچھو بڑا دباؤ سی اور ربیع الاول شریف کا مضمون بھی کٹ دیں اور مرزائیاں نو بہن برا کون جی پھر بھی ختم نبوت تے وفادار رہن اور تسی انہاں نو پرچیاں دیندے رہو اور کمن مرزائی ہمارے بہن بھائی جی مرزائی انہاں دے بہن براون تسی انہاں دے کی لگدے لیکن میری گلاں اس بندے نو سمجھ نہیں آ سکدیاں جنہیں اپنے سینے میں کئی محبتیں پالیاں میری محبت اسے بندے کو گل سمجھ آنی جنہیں ساری محبتیں کٹ کے صرف حضور کی محبت سبحان اللہ کیا بات حضرت سعد نے کی فیصلہ کیا یا رسول اللہ انہاں دے مرد سارے قتل کر دو جی انہاں دی جنانیاں سارے لونڈی بنا لو انہاں دے بچے سارے غلام بنا لو انہاں کا مال سارا غنیمت میں داخل کر دو دسو حضور نے کو کی فرمایا فرمایا سعد حضور مسکرا کے فرمایا سعد یہ فیصلہ تو پہلے عرش پہ ہو چکا ہے یہ ہے جی اسلام اور اسی اسلام کے لیے ہم بیٹھے ہاں رب بھی یہی چاہتا ہے دین کی بات ہو تو پھر ایسے ہو اگر مگر بہت دل بندے تھا تو کام ہی کوئی نہیں میں تو بہت دل بندے تھا تو کام ہی کوئی نہیں امیر حمزہ دیا تلوار کا نام سن کے 35 کلو کی تلوار امیر حمزہ دے داتے چاہتی سی دوسرے بھی 35 کتنے وزن ہویا میدان میں آپ دونوں تلوار لڑ رہے سن سبا نامی بندہ جب سامنے آیا وہ ماں ختنے کرنی سی کہ آپ نے فرمایا یا ابن مقطع البذور فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور کے سامنے آیا اے بولی یہ جی اسی بول کہنے والی خاطر بڑی ڈاڑیاں گلا کرنا میں کہتا میں پڑھی ہی ہے کچھ میں نے تو 10 گستاخ رسول کو دیکھ کے کسی صحابی کو ہاتھ آئے ہو حضور مکہ مکرمہ میں آئے عمرہ قضا کرنے کے لیے عبداللہ بن رواح اونٹنی پر سوار حضور اونٹنی پر سوار عبداللہ بن رواح نکیل پکڑی ہوئی آج کا کوئی مسلمان ہوگا نا انہیں کہنا چاہیے تھوڑا تھوڑا راہ دے دو سارے نبی تشریف لے آنا تھوڑا تھوڑا راستہ دے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ عمرہ کرنا ہے تو چونکہ ایسے تھا حضرت عبداللہ بن رواح نے جب دیکھا نا بھائی پلیت ہو جنہیں پچھلے سال حضور نہیں آن دیتا کہ آپ نے فرمایا خلو کر الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی اور ہٹ جاؤ کافر دے پترو حضور آ رہے اے میں بولیے بولنا تو کہنے جی بڑی سخت باتیں کرتا ہوں کہ سخت ہونیاں اور انشاءاللہ بڑی ڈاڑیاں ہوں میرے نال گل وہ کرے گا جو الحمدللہ کے والناس تک پورا قرآن کا ترجمہ جان دو تے پورا قرآن ایک رکعت وچ بیٹھ کے تراویح پڑھا دے تے پورے قرآن دے انہوں سیگے بھی آندے ہون الحمدللہ کے والناس تک تے پورے قرآن دے گرداناں بھی آندی ہونی تے پورے قرآن دے انہوں تعلیلاں بھی آندی ہون تے پورے قرآن دی انہوں ترکیب بھی آندی ہوے تے پھر حدیثاں بھی انہوں آندی ہون میرے نال بیٹھ کے جن کلو اللہ احد لم یلد ولم یولد کفوا احد جڑے کلو اللہ نہیں آندی ہو میرے نال بیٹھ کے ناموس رسالت تے گل کرے گا ہاں میرے نال جڑا ناموس رسالت تے گل کرے گا اور کم از کم میں پورا سپارہ ایک سناوے زبانی پھر میں بھی سنانا پھر میں کہنا الحمدللہ سے پیش کیوں آئی وہ جواب دے پھر وہ میرے کو پوچھے غیر المغضوب اے غیر دی ریکھ علی زیر کیوں آئی میں وہ جواب دیا گا پھر وہ کہے قرآن ضالون بھی ہے تے ضالین کیوں ہے اے دا جواب وہ بھی دے تے میں بھی دیواں پھر وہ میں انہوں کہوں گا اللہ یہ دل و دلالتاً دی صرف صغیر سنا پھر میں بھی سنانا پھر میں کہوں گا متقین دی صرف صغیر تو بھی سنا تو پتر میں بھی سنانا گل پھر انج ہوئے گی سمجھ
ہاں جی تے کل والا نہیں آندی تو اپنی حد ہوتے رہن قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے قدر یوسف بس آخری میری بات ہے آج حضور نال پیار کرو قبر جدو سارے سٹ کے چلے جان میں ویکھیا ہو تو مٹی جا رہی ہوندی لوگ بند بھی اج کل نہیں کرتے پترن بھی جلدی ہوندی رشتہ دار بھی بڑے دور آئے ہوندے انہوں نے واپس جانا ہوگا کہنے بند کرو بس ٹھیک ہے وہ کہنے تے توبہ لاؤ مٹی جا رہی وہ کہنے خیر چل اسی ویلے مٹی نال قبر بھری جاندی ایڈا آکڑ خان سے ایڈا پیسے والا سے آج کی ہویا آج مٹی کو نہیں روکنا کیوں جی اتنے آنا رسول اللہ نے ہے بس اے تیاری کر کے ضرور جانے اتنے آنا رسول اللہ نے قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا کہ قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ بیان اس دن پھر کوئی بات نہیں آج لے ان کی پناہ بس آج مت مانگو پھر نہ مانیں گے قیامت میں اسی جناب تھوڑے نال پردے کٹے تے اسی بھی نال کرو تسی تے گانا نہیں انشاءاللہ حضور کے نام تے اعزاز ہے کمال ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تو لاؤن تو پہلے خالد ہو جانا انشاءاللہ